بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس قدر حسین و جمیل تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ اپنی بیوی سے اتنا زیادہ پیار کرنے لگا، اتنی زیادہ محبت کرنے لگا کہ اس کے نام پہ وہ مر مٹنا بھی پسند کیا کرتا تھا۔ مگر مرضی خداوندی ہے، اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ موت نے اس کی بیوی کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی بیوی انتقال کر جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ وہ شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اس کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور اسے اس قدر صدمہ پہنچا، اس قدر صدمہ اسے لگا کہ وہ اپنی بیوی کے قبر پہ بیٹھ کر کے ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ سالوں گزر گئے، سارا دن ساری رات وہ اپنی بیوی کے قبر پہ گزارتا رہا، چیخیں مار مار کر کے روتا رہتا تھا۔ اسے کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اور کہتا تھا، اے اللہ کاش تو مجھے بھی بلا لیتا، مجھے اپنی بیوی سے ملا دیتا۔ مگر موت ہوتی ہے صاحب، جس کے مقدر میں جتنی زندگی لکھی ہے اتنا ہی جیے گا۔ اب اس کی مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ مر نہ سکا، وہ اپنی بیوی کی یاد میں تڑپتا رہا، اس کی قبر پہ بیٹھ کر کے روتا رہا۔ عرصہ تو گزر ہی گئے تھے، ایک روز ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس قبرستان سے گزرنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قبر پہ بیٹھ کر کے چیخیں مار مار کر کے رو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب جاتے اور کہتے ہیں، اے شخص، اے اللہ کے بندے، کیا بات ہے، تو اس قبر پہ بیٹھ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا، کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے خوب محبت کیا کرتا تھا، وہ بیوی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی، عرصہ گزر گئے ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، اس کی آغوش میں سونا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو رونا بند کرو، میں تمہاری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کہا بڑی مہربانی ہوگی، اگر آپ میری بیوی کو زندہ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، میں زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو نکالا اور ایک قبر پہ ٹھوکر مارتے اور کہتے ہیں کہ کم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے قبر والے زندہ ہو جا، اٹھ کھڑا ہو۔ قبر کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا ایک حبشی شخص جس کی زبان میں آگ لگے ہوئے تھے، منہ سے آگ نکل رہا تھا اور اس آگ نے زبان کو لپیٹے میں لیے ہوا تھا، اس کی شرمگاہ بھی آگ سے جل رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور قبر سے جیسے ہی نکلتا ہے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قریب پہنچتے ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یعنی کہ اس نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ جیسے ہی کلمہ حق پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، کیا بات ہے، تمہارے شرمگاہ میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے، تمہارے منہ سے آگ کے لپیٹے کیوں نکل رہے ہیں، تمہاری زبان کیوں جلائی جا رہی ہے؟ اس شخص نے فرمایا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں دنیا میں بہت ہی زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا، میں لوگوں کو اسی زبان سے دھوکہ دیا کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اور اسی زبان سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی زبان سے میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ وہی جھوٹ کی نحوست ہے، وہی گالیاں اور وہی بدزبانی کی نحوست ہے کہ اللہ مجھے اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر رکھا اور میری زبان کو آگ لگائے ہوا ہے، میری زبان ہمیشہ آگ کھاتی رہتی، میری زبان کو ہمیشہ آگ کھاتی رہتی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اور یہ شرمگاہ میں آگ کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، غیر لڑکیوں کے ساتھ میں غلط کام کیا کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ اللہ نے آج ہماری شرمگاہ کو آگ میں جلانا شروع کر دیا ہے، یہ سب عذاب الہی ہے عیسیٰ۔ کہا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ اپنے قبر، واپس وہ اپنے قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ آپ میری بیوی کو زندہ کریں، چھوڑیں نہ، دوسروں کی بات مت کریں، آپ میری بیوی کو زندہ کریں، میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ عصا مبارک کو اٹھایا اور اس کی بیوی قبر مبارک حکم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اس کی بیوی بال جھاڑتے ہوئے، بال کو سنوارتے ہوئے قبر سے باہر نکلتی ہے۔
وہ شخص حبشی شخص جس کے اوپر عذاب آیا تھا وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، اور یہ شخص جس کے اوپر کوئی عذاب نہیں دکھ رہا تھا یہ بال کو سنوارتے ہوئے بغیر کلمہ پڑھتے ہوئے قبر سے باہر نکلتی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتی ہے۔ جیسے ہی باہر نکلتی ہے وہ شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بڑی ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ وہ اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب چونکہ اس نے سونا بند کر دیا تھا اپنی بیوی کی جدائی میں، کافی دنوں سے وہ سویا نہیں تھا، اب جیسے اسے اس کی بیوی مل گئی تو اب اسے سکون ملا۔ جب سکون ملا تو اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری شریک حیات میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آغوش میں سر رکھ کر کے میں سو جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے میرے سرتاج، آپ میرے آغوش میں سر رکھ کر کے سو جائیے۔ راستے کے بیچوں بیچ وہ اپنی بیوی کے زانو پہ اپنے سر کو رکھ کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتا ہے۔ اس شہزادے کی نظر اس کی بیوی کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ شہزادہ بھی حسین و جمیل ہے اور اس کی بیوی بھی حسین و جمیل ہے۔ اب دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملتی ہے، نظر نظر میں اشارہ ہوتا ہے۔ اب اشاروں میں وہ بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ شہزادہ اس کی بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس بندے کو خبر اس وقت ہوتی ہے جب اس کی نیند کھلتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو میرے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ وہ گھبراتا ہوا ادھر ادھر تلاش کرنے لگتا ہے، قدموں کے نشان سے، قدموں کے نشان کو ڈھونڈتے ہوئے، قدموں کے نشان کے سہارے آخرکار وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی بیوی موجود تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ شہزادے کے ساتھ میں اس کی بیوی وہاں پہ کھڑی ہے۔ اس نے دیکھا، جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا پکارا، کہا ہے تو میری بیوی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تو یہاں پہ کیا کرے، تو میرے ساتھ تھی۔ اس نے کہا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو میری غلام ہے، میری لونڈی ہے، میری غلام ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے یہ۔ اس نے کہا نہیں میری بیوی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دونوں میں بحث چل ہی رہی تھی، آپس میں تکرار جب ہونے لگا تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے۔ دیکھا جیسے وہ شخص کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑتی ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ میری بیوی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تو تمہاری بیوی ہے۔ کہا یہ کہتی ہے کہ نہیں میری بیوی نہیں ہے۔ اس کی بیوی سے کہا کہ کیا تم اس کی بیوی نہیں ہو؟ کہا نہیں میں تو بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی، اس کی غلام ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو اسے پھر سے اٹھا لے۔ اس کی بیوی کو پھر سے موت آ جاتی ہے، موت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، پھر سے وہ مر جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ جو بندے ایمان کی حالت میں جس کی موت ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھتا ہوا میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور جس کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے وہ کافروں کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ مگر جو بندہ ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مگر جو بندہ اپنے گناہوں کی، جو بندہ کفر کی حالت میں مرتا ہے وہ لاکھ اس کو سزائیں مل جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہ جائے گا۔ اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص سے کہ اے بندے، نادان بندے، اللہ کے نادان بندے، بتا تو صحیح تو اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ اپنا کھانا پینا نیند سب کچھ تو بھول بیٹھا اس کے پیار میں، تجھے دھوکہ مل گیا، تجھے اس قدر دھوکہ ملا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے پاس چھوڑ کر کے تجھے چلی گئی۔ بتا تو صحیح اگر تو یہی پیار اپنے رب سے کرتا، تو اتنا پیار اتنا عشق اگر تو اپنے کریم رب سے کرتا تو آج سب سے حسین و جمیل کا بادشاہ تمہیں مل جاتا، ساری کائنات کا بادشاہ تمہیں مل جاتا، ساری کائنات کا مالک تمہیں مل جاتا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا دنیا کے چکر میں نہ پڑو، یہ دنیا ہمیشہ تجھے تمہارے ساتھ بے وفائی ہی کرے گی، تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گی، تمہارے ساتھ کبھی بھی یہ دنیا وفا نہیں کرنے والی ہے۔ تم اسی کے ساتھ عشق کرو، تم اسی کے ساتھ پیار کرو، تم اسی کو خوب محبت کرو جسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ ہمیشہ وفائی کرے، اور وفا کرنے والا تو ہمارا صرف رب ہے جو اپنے بندوں کو ماں سے 70 درجہ زیادہ پیار کیا کرتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس رب سے پیار کرنا چاہیے، رب کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنا چاہیے۔